أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس پروگرام میں الحمدللہ ہم آپ کی خدمت میں برزخ کا سفر نامہ پیش کر رہے ہیں اور گفتگو پیج نمبر 260 تک مکمل ہو چکی تھی. آئیے گفتگو کا سلسلہ اور آگے بڑھاتے ہیں. دلدل والا راستہ. اس گفتگو کے بعد کردار نے کہا جلدی سے چل پڑو، ہمیں فوری طور پر اس علاقے سے نکل جانا چاہیے. چنانچہ ہم وہاں سے چل پڑے. ابھی ہم چند قدم آگے ہی ہوں گے کہ ہمیں ایک لمبا راستہ نظر آیا. اس راستے کے دونوں طرف تا حد نظر بندر کی شکل کے جانور نظر آ رہے تھے. یہ اصل بندر نہ تھے بلکہ یہ در حقیقت انسان تھے، کیونکہ ان کے جسم پر نہ تو بال تھے اور نہ ان کی دم تھی، اور انسانوں کی طرح دو پاؤں پر چل رہے تھے. ان کی شرمگاہوں سے ابلتا ہوا خون اور غلاظت نکل رہی تھی. میں نے کردار سے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ جانور در حقیقت کون ہے جن کے دیکھنے اور ان کی غلاظت کی انتہائی گندگی اور غلیظ بدبو سے دماغ پاگل ہوا جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ شہوت کا علاقہ ہے اور یہاں یہ لوگ دنیا میں شہوت پرست تھے. تم ذرا سنبھل کر چلو، کیونکہ اگر تم اس راستے سے تھوڑا سا بھی باہر نکل گئے تو مصیبت میں پڑ جاؤ گے. اس راستے سے ادھر ادھر ہو جانے والا شخص کمر تک غلاظت اور گندگی کی دلدل میں دھنس جائے گا. بعض جانور پھانسی پر لٹکے ہوئے اور ان کے آلائے تناسل کو پھانسی کے ستونوں کے ساتھ کیلوں کے ساتھ ٹھوک دیا گیا. کچھ اور مذکورہ عذاب کے علاقے ہینٹر بھی مارے جا رہے تھے. یہ لوگ کتوں جیسی آواز نکال رہے تھے اور عذاب کے سپاہی ان سے کہہ رہے تھے اے کتو خاموش ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، اپنی زبان مت کھولو. جو لوگ راستے سے باہر ہوتے فوراً دلدل میں دھنس جاتے. اس غلاظت کی شدید حرارت کی وجہ سے ان کے بدن کا گوشت پگھل کر زمین میں مل جاتا. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ گند نہیں بلکہ تارکول اور گوند قطیرے کا انتہائی خطرناک کیمیاوی مرکب ہے. اچانک زمین کانپ اٹھی اور آندھی طوفان سے اندھیرا چھا گیا اور زلزلہ باری کی طرح آسمان سے پتھر برسنے لگے. اگر کوئی شخص بہت زیادہ زحمت کے بعد اس غلیظ دلدل سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو بھی جاتا تو آسمان سے اس کے سر پر پتھر گرتا اور وہ کیل کی طرح دوبارہ دلدل میں دھنس جاتا. یہ غیر معمولی خوفناک منظر دیکھ کر میں وحشت زدہ ہو گیا اور میرا بدن بید کی طرح شدت سے کانپ رہا تھا. میں ڈر رہا تھا کہ کہیں کوئی پتھر مجھے آ کر نہ لگ جائے جس پر میں بھی گردن تک اس غلیظ دلدل میں دھنس جاؤں. میں نے کردار سے کہا کیا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ اس دردناک عذاب میں مبتلا لوگوں نے دنیا میں کون سا گناہ انجام دیا تھا؟ اس نے کہا کہ یہ وہی لونڈے باز جو بار بار اس گھناؤنا گناہ کے مرتکب ہوتے رہے. جس طرح دنیا میں اس انتہائی برے فعل پر قوم لوط پر پتھر کی بارش ہوئی تھی، ان پر بھی اس طرح پتھر برسائے گئے. اس کے بعد اس نے کہا ذرا تیز چلو تاکہ ہم جلد از جلد لوگوں کے درمیان سے نکل جائیں، ورنہ کہیں ہمیں بھی ان کے ساتھ عذاب میں نہ شامل کر لیا جائے. کیا تم نے ائمہ ہدیٰ کا یہ جملہ نہیں سنا کہ جو شخص کسی قوم کے اعمال پر راضی ہوتا ہے، راضی تو نہ ہو لیکن ان کے درمیان رہتا اور وہاں سے نہ نکلے
تو اس کا شمار بھی انہی گناہگاروں جیسا ہوگا۔ چنانچہ میں بھی قوم لوط کے اس برے فعل کا بار بار مرتکب ہوا تھا، اس لیے اچانک ایک پتھر آ کر میرے سر پر لگا اور میں گردن تک اس گندگی اور کثافت کی دلدل میں دھنس گیا، اور پھر کافی عرصے ہاتھ پاؤں مارنے کے بعد اس سے نکلنے میں کامیاب نہ ہوا۔ شکم پرستوں کا انجام۔ جتنی جلدی ہو سکتا تھا ہم اس منحوس علاقے سے باہر نکل گئے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شہوتوں کا علاقہ یہیں پر ختم ہو گیا، لیکن یہ بہت وسیع و عریض زمین تھی۔ اس علاقے کے دائیں جانب مجھے کچھ گدھوں، گایوں اور بھیڑ بکریوں کی شکل میں بے اہمیت شکم پرست اور تن پرور لوگ نظر آئے۔ یہ دراصل وہ انسان تھے جن کو دنیا میں صرف اپنے پیٹ اور جسم کی فکر لاحق رہتی تھی۔ یہ لوگ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے طرح طرح کی غذاؤں پر مر مٹتے تھے۔ البتہ ان کی یہ شکم پرستی ان کے اپنے حلال مال سے تھی، اس لیے ان کا عذاب میرے مقابلے میں کئی گنا کم تھا۔ اس علاقے کی بائیں جانب کچھ شکم پرست سوار اور ریچھ کی شکل میں تھے۔ یہ وہ بے باک قسم کے شکم پرست تھے جو اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے حلال و حرام اور اپنے پرائے مال کی تمیز نہیں کرتے تھے۔ یہ یتیم بے نوا کے مال اور رشوت اور جوئے وغیرہ جیسے برے کاموں سے حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنی من پسند غذاؤں سے لطف اندوز ہوتے۔ ان کے پیٹ بہت بڑے اور آگے کو لٹکے ہوئے تھے۔ یہ لوگ بس یہی کہے جا رہے تھے کہ آخر قیامت کب آئے گی۔ پیٹ کے علاوہ ان کے دیگر تمام اعضاء کمزور اور دبلے پتلے تھے۔ ان کے چہرے سور اور ریچھ کی طرح تھے اور یہ مسلسل عذاب و اذیت میں گرفتار رہتے تھے۔ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اپنے دل، آنکھ اور کان کو خدا کی اطاعت میں استعمال نہیں کرتے اور ان کا اوڑھنا بچھونا صرف ان کا پیٹ ہوتا ہے، یہ لوگ جانور ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر، کیونکہ انہیں اپنے انجام کی کوئی خبر نہیں ہے۔ کردار نے کہا، اگر تم تھکاوٹ محسوس نہیں کر رہے ہو تو پھر روانگی کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ جتنی جلدی ہو سکے ہم اس علاقے سے نکل جائیں۔ اگر ہم ابھی روانہ ہوں اور راستے میں کہیں نہ ٹھہریں تو شام تک خواہشات نفسانی کے اس علاقے کی حدود سے نکل جائیں گے۔ ہمیں جلدی کرنا چاہیے تاکہ ہم جتنی جلدی ہو سکے وادی برہوت پہنچ جائیں۔ میں نے اپنے آس پاس ایک نظر دوڑائی تو دور سے مجھے ایک خشک اور بے آب و گیا جنگل و بیابان نظر آیا جو جھلسا دینے والے شدید دھوپ کی وجہ سے سراب کی شکل اختیار کیے ہوئے تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میرے والد بھی وادی برہوت میں ہیں، کیونکہ میری جہنمی ہونے کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب خود میرا اپنا والد ہی تھا۔ میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس سے ملاقات کروں، جیسے ہی ممکن ہو سکے اس سے اپنی بدبختی کا انتقام لوں، شاید اس طرح میرے لیے عذابوں کا برداشت کرنا کچھ آسان ہو جائے۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اپنے باپ سے انتقام لینے کے شوق اور ولولے کی وجہ سے مجھے اپنی تمام تھکاوٹ بھول چکی تھی۔ اب میں جیسے ہی آگے بڑھ رہا تھا گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، زمین آگ بنتی جا رہی تھی اور کانٹے اور زیادہ زہریلے اور نوکیلے ہوتے جا رہے تھے۔ یقیناً صورت میں ہم پیج نمبر 260 سے گفتگو کو شروع کر کے پیج نمبر 264 تک پہنچ گئے ہیں۔ ہمارا وقت بھی تمام ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو سنتے رہیے اور آگے بڑھاتے رہیے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔